مبارکہ اور آپ کے در انور کے چکر لگاتے نظر آتے تھے، اور جب بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دی جاتی بیٹھ جاتے، بولیوں کو سنتے رہتے، میٹھی بولیوں کو، صداقت والی جملوں کو سنتے رہتے. ایسے عظیم محدث آپ سے جملوں کو سنتے، حدیثوں کو سنتے. اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے زمانے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے تھے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت انتہائی متنفر تھی بادشاہوں سے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ نفرت کرتے تھے. بادشاہ آپ کی چوکٹ پر سر جھکانے کو اپنا اعزاز سمجھتے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ برابر شاہان وقت کی پرواہ نہ کرتے تھے. آپ کو پتا چلا کہ سفیان ثوری جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، بادشاہ وقت کے پاس چلے گئے تھے. جب آپ حاضر ہوئے تو باہر سے اجازت آپ نے مانگی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی. جب اندر حاضر ہوئے، امام کی بارگاہ میں بیٹھے حاضر ہو کر، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بادشاہ کے پاس گئے تھے. تو انہوں نے خائل ہوتے ہوئے کہا ہاں میں گیا تھا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو صدق و صفا کی پیکر شخصیت تھی، یہ شاہان وقت سے نفرت کرتی تھی، متکبروں سے نفرت کرتی تھی، بڑی جرأت اور جہکارت کے ساتھ ان کو ڈانٹتی تھی یہ شخصیت. تو آپ نے کہا اگر تم بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو میری مجلس سے اٹھ جاؤ. یہ امام سفیان ثوری سے آپ نے فرمایا میری مجلس سے اٹھ جاؤ. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگتے ہیں. پھر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت زیادہ اس ہمارے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے. امام جعفر صادق کی صداقت والی زبان جو بولیاں ارشاد فرماتی تھی، اس کے سننے کے کتنے زیادہ متمنی تھے امام سفیان ثوری، اس کا پتہ چلتا ہے. جب امام جعفر صادق نے فرمایا میری بارگاہ سے اٹھ جاؤ، تو حضرت امام سفیان ثوری نے کہا سرکار میں اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا جب تک آپ اپنی زبان صداقت سے کم ایک بات نہ فرمائے. کم سے کم ایک حدیث اور ایک بات فرمائیں گے تو وہ سن کر ہی اٹھوں گا. یہ تڑپ ان کے اندر تھی، اتنی عظیم محدث کے اندر، کہ آپ کے ایک جملے کو سننے کے آرزومند ہیں کہ آپ اگر ایک بات بھی ارشاد فرمائیں گے تو اٹھ جاؤں گا. سننے کے لیے آیا ہوں، سننا ہی چاہتا ہوں. جب تک آپ کی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی سچی اور پاکیزہ اور ستھری زبان سے میٹھے بول نہیں سنوں گا، میں یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث جو حدیثیں بیان کرتے کرتے ساری عمر گزار دیے، تو اس جلیل القدر محدث کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولیوں اور آپ کے جملوں کو سننے کے لیے بےتاب ہے. کیوں؟ کیا راز ہے؟ وہ تو بیان کرنے والے تھے، وہ خود عظیم محدث تھے، بولنا ان کی بھی ذمہ داری تھی، پھر ان کی عادت بھی تھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے کو سننے کے متمنی کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی صداقت والی زبان دنیا میں کسی کی نہیں تھی. تو اس زبان کی برکت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس زبان سے قرات حاصل کرنا چاہتے تھے. تو چونکہ آپ کی زبان صداقت شعاری کی بہت بڑی علامت تھی، اسی لیے آپ کو صادق کہا گیا. آپ صادق ہو گئے. تو لہذا اگر ہم بھی پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں، زبان کو صداقت کا نور دینا چاہتے ہیں، دل کے اندر ہدایت کی روشنی عطا کر لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دہلیز سے وابستہ ہو جائیں، پھر ان کی شخصیت اور ان کی عظمتوں کے گن گانے والے بن جائیں، اور یہ دعا کریں کہ رب کائنات حضرت امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت والی زبان سے جو فیض امام اعظم کو دیا تھا،
इमाम मालिक को अता किया था, सुफियान बिन उयैना को अता किया था, सुफियान सौरी को अता किया था, वक्त के जलील कद्र अइम्मा और मुहद्दिसीन को अता किया था। उसमें से कुछ फैज़ के छींटे हम गुनाहगारों को भी अता हो जाएं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसके अंदर तेरे मखसूस और सालिह महबूब बंदे का तज़किरा हुआ। या अल्लाह इस तज़किरे की बरकत से हम सबको मौला माला माल फरमा दे। हम में जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। मुसलमानों में जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो इम्तिहान दे रहे हैं बच्चे और बच्चियाँ उनको कामयाबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको मौला कुरान और हदीस का फ़हम अता फरमा। अहले बैत किराम की सखावत से हम सबको मौला सदक़ा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।